میت خانی جو کرتے ہیں ہمارے یہاں تعزیت، جی اس کی شریعت ویسے کیسے؟ فاتحہ خوانی، وفات کے بعد فاتحہ خوانی تو ضروری ہے. ایک میت کا حق ہے، ایک اہل میت کا حق ہے. میت کو اصال ثواب تو ہر جگہ سے چلا جاتا ہے، اہل میت کے پاس جانا پڑتا ہے. تو دو باتیں ذہن میں رکھیں. یہ جو آج کل ایک کھانے کی ترتیب بنی ہوئی ہے نا کہ اس میں جا کر کھانا پکائیں اور بیٹھ جائیں اور برادری کھائے، جی میاں والے میں حلوے پکاتے ہیں. یہ حلووں والی ترتیب، کنّا نرا طعام اہل المیت من النیاحہ، حدیث پاک ہے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں، انہوں نبی داؤد کی روایت ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی میت کے گھر میں اس طرح کے کھانے پانے خود پکا کر بیٹھو، وہاں صرف دیکھ کر نہ ہو اور خود کھانے کے لیے میزیں سجیں، تو ہم اسے نوحہ خوانی سمجھتے ہیں. یہ صحابی رسول کا فرمان. دوسرے رہا دعا کا مسئلہ، میت کے لیے دعا ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک آپ کے میت کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک آپ کے غم کو ختم فرمائے، اللہ پاک اس کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے. تعزیت کا معنی ایسے الفاظ جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے، تو یہ کہنا چاہیے. اب اس پر رہا ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ. ہمارے ہاں کہتے ہیں لا سجت کا، ٹھیک ہے نا بھائی، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو اب ہاتھ اٹھانے میں ذہن میں رکھیں رسول پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں. ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ کے رسول سے دعا ثابت ہے. لیکن اگر کہیں کبھی کبھار کوئی ہاتھ اٹھائے اور اس کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے، ایسے کبھی کبھار ہو جائے، تو اس پر کوئی بدعت کا حکم ہم نہیں لگائیں گے. بدعت کا حکم تب لگے گا جب اس کو لازمی جز سمجھیں اور ہاتھ اٹھانا ضروری ہو اور نہ اٹھانے والے پہ اعتراض ہو. تو یہ ایک دو مسئلے تھے تعزیت کے. فتنہ غامدیت کے متعلق تھوڑی وضاحت. جی بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہماری ایک فائل آ چکی ہے، غامدی نظریات کا تحقیقی جائزہ. آپ اس کو مرکز سے منگوا لیں، آپ تک انشاءاللہ آ جائے گی. غامدی نظریات، کچھ نظریات تو باغیانہ تھے، منکرانہ تھے، اور اب تو کفریانہ آنا شروع ہو گئے، جس میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں ہے، رجم والے معاملے میں سزا یوں نہیں ہے. غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کے رسول کے پاس ہے، کوئی اور کسی کافر کلیئر نہیں قرار دے سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول کے پاس اتھارٹی تھی. تو ہم کہتے ہیں اگر یہی مان لیں تو مرزائیوں کی تو چھٹی ہو گئی نا، روافظ کی چھٹی ہو گئی، یہ فتویٰ تو گیا. تو جناب اگر کسی کو کافر کہنے کا اختیار اللہ کے رسول کے پاس ہے تو خود کو مسلمان بھی نہ کہو، کیونکہ مسلمان کہنے کا اختیار بھی تو اللہ کے رسول کے پاس ہوا. پھر تو خود کو آپ دلائل سے مسلمان کہہ سکتے ہیں، تو دلائل سے غیر مسلم بھی کہا جا سکتا ہے. تو غامدی نظریات پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تحریرات مل جائیں گے. آج کل نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بعض موضوعات پر اچھی باتیں ہیں تو وہ سننی چاہیے، اس کے متعلق تھوڑی رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ایک کام کیا انہوں نے، رہتی دنیا تک ایک قرآن کریم کی خدمت کی ہے، اس پر انکار نہیں ہے. میں ان کی عزت اور احترام کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کا موقف ضرور پیش کروں گا. ہمارے اکابرین نے ان کے بعض نظریات پر رد فرمایا کیونکہ اہل حق و اہل علم باقیوں کو جانتے ہیں. اس پر دو میں اکابر پیش کرنا چاہوں گا. ایک مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تجدد پسندوں کے افکار، یہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے اس پر نظریات پر رد کیا ہے. اور اس طرح ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی ڈاکٹر اسرار کے نظریات اس نام سے جو ایک تحریر لکھی ہے، اسی لیے اس کو بھی مد نظر رکھیں. ہر جگہ ہر مسئلے پر ہر بندے کو یوں نہ سنا کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں. کسے سننا ہے کسے نہیں سننا یہ اہل حق علماء سے پوچھیں. بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنی عقل پہ اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ کو تجربہ نہ ہو. اگر آپ گردے کے مریض ہیں تو آپ کو گولیوں کا پتہ ملے اور اوپر لکھا ہوا ہو دا ٹیبلٹ فار دا کڈنی، تو آپ فوراً انگلش پڑھ کے اس کو کھانا شروع نہیں کریں گے بلکہ اپنے معالج سے رجوع کریں گے. تو اس طرح ایسے کچھ بندوں کی کتابیں کچھ کلپس مل جائیں تو پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھے بغیر آپ آگے نہ چلیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.